السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپنی ڈیلرشپ سے گاڑی بائی کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آف کورس ایک دن آپ نے کینیڈا تو آنا ہی ہے، تو کیوں نہ آپ کو اپنی سٹوری سناؤں یہاں پر کہ میں نے کینیڈا میں گاڑی جو ہے وہ ڈیلرشپ سے کیسے بائی کی تھی، اور اس سے یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں گاڑی بائی کیسے کی جاتی ہے اور کن کن باتوں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ تو میری سٹوری میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو پہلی دفعہ جب میں نے ڈیلرشپ سے گاڑی بائی کی تھی وہ تقریباً 6.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت مینیٹوبا میں تھا لیکن آؤٹ آف ونیپگ رہتا تھا، جہاں سے تقریباً 6 گھنٹے دور رہتا تھا میں۔ ایک ٹاؤن تھا، اس کا نام تھا سوان ریور۔ تو وہاں سے آ کر ونیپگ میں آ کے میں نے گاڑی بائی کی تھی، لیکن یہ گاڑی بائی کرنے سے پہلے بھی میں نے کافی گاڑیاں بائی کی تھیں، اور یہ سٹوری میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ یہ جو گاڑی میں نے بائی کی تھی، ہونڈا سیوک گاڑی تھی میرے پاس، میں نے بائی کی تھی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کتنے کی بائی کی اور کس طرح بائی کی۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے جو میں گاڑیاں بائی کرتا تھا اس وقت میں کہاں تھا۔ اس وقت آف کورس میں ٹورانٹو میں تھا، 5 سال میں ٹورانٹو میں رہا ہوں، تو وہاں پر میں زیادہ ایکسپینسو گاڑیاں بائی نہیں کرتا تھا۔ وہاں پر میں نے جتنی دفعہ بھی گاڑی بائی کی وہ میں نے کجیجی کے تھرو بائی کی یا پھر آٹو ٹریڈر سے بائی کرنی پڑتی ہے، تو زیادہ تر میں کجیجی سے ہی بائی کرتا تھا۔ اور میکسیمم جب میں نے پہلی اپنی گاڑی لی تھی وہ $1500 کی لی تھی، آج سے تقریباً 11 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت مجھے گاڑیوں کا اتنا پتہ بھی نہیں تھا، اور بس دیکھی اور ایک چلو جی یہ سستی لگی ہوئی ہے، اور کچھ چیک نہیں کیا اس میں کتنے کلومیٹر ہیں، کون سا ماڈل ہے، سب کچھ بھی چیک نہیں کیا، بس چلا کے دیکھی، صحیح لگی، گاڑی لے لی۔ تو وہ میری پہلی گاڑی تھی کینیڈا میں، اور لائف میں بھی پہلی گاڑی تھی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے پھر گاڑیوں کا تھوڑا بہت پتہ چلنا شروع ہوا۔ پھر بعد میں جب میں نے بائی کر لی اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ نسان الٹیما ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ گاڑی 1 سال چلی، بعد میں نے وہ گاڑی کجیجی پہ ہی بیچ دی $700 کی، $750 کی بیچی تھی، لیکن اس میں گیس ڈالنے کی تھوڑی پرابلم آتی تھی۔ وہ لڑکی دوبارہ واپس آ گئی، کہتی ہے اس میں تو گیس کا پرابلم ہے، تو مجھے $50 دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لو $50 لے لو، تو میں نے اس کو $50 دے دیے۔ اس کے بعد بھی میں 2000 $4000 $5000 اتنے تک ہی میں گاڑیاں بائی کرتا تھا، اور میں کیش گاڑیاں بائی کرتا تھا۔ تو وہی کجیجی پہ گئے، اور اگر 2500 کی لگی ہے تو تھوڑا ڈسکاؤنٹ کروا لو، $2000 تک لے لو، اگر 4 کی لگی ہے تو کم کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر کجیجی میں جب بھی کوئی گاڑی لگاتا ہے لوگ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں اور کم کروانے کی کوشش کرتے ہیں پرائس۔ اور کینیڈا میں آ کر آپ نے اگر گاڑی بائی کرنی ہے تو اگر آپ کجیجی کے تھرو لے رہے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ گاڑی بائی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پرائس جو ہے وہ ڈاؤن کروائیں، کیونکہ کافی مارجن لوگ رکھتے ہیں آف کورس، اور جنہوں نے ایڈ لگائی ہوتی ہیں انہوں نے بھی اس لیے تھوڑی مہنگی لگائی ہوتی ہے کیونکہ بعد میں لوگوں نے کم تو کروانا ہے، اس لیے وہ تھوڑا زیادہ لگاتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی اور بات بتا دوں کہ میں نے پچھلے دنوں کوئی گاڑی کی ویڈیو بنائی تو ایک بھائی نے کامنٹ کیا کہ لگتا ہے عاصم بھائی وہاں پر میٹر جو ہے وہ پیچھے کرنے کا رواج نہیں ہے۔ بالکل ایسا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا رواج بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسا رواج تو کیا، ایسی سوچ بھی یہاں پر نہیں آتی، کیونکہ یہاں اس معاشرے میں ایسی چیزیں انسان کے سوچ میں نہیں آتی۔ جو چیز سامنے ہے بالکل وہی بیچی جاتی ہے، فراڈ وغیرہ نہیں کیا جاتا۔ پھر لیکن یہ تھا کہ ٹورانٹو میں جتنی بھی گاڑیاں بائی کرتا تھا کچھ عرصے بعد سیل بھی کر دیتا تھا اسی پرائس میں۔ جب مجھے یاد ہے کہ مینیٹوبا میں ہم آ رہے تھے تو اس سے پہلے میں نے 2 گاڑیاں لی تھیں، ایک میں نے اپنے لیے لی تھی، ایک میری اپنی وائف کے لیے لی تھی۔ اپنے لیے میں نے $2000 کی گاڑی لی تھی، اور میں نے کچھ عرصہ پہلے لی تھی، دوبارہ چینج کی تھی گاڑیاں، تو مینیٹوبا آنے کا پروگرام بن گیا، اور میں نے اپنی گاڑی پھر جو ہے وہ $1800 میں سیل کر دی، اور اپنی وائف کی گاڑی میں نے 5100 کی لی تھی، اور وہ مجھے لگتا ہے میں 47 میں شاید سیل کر دی تھی، کیونکہ میں نے ایمرجنسی میں کرنی تھی، ورنہ جتنی میں چاہتا جتنے کی بائی کی تھی اتنی کی بھی سیل کر سکتا تھا، تو وہ دونوں سیل کر دیں۔ پھر آگے مینیٹوبا میں، وہاں ٹورانٹو سے گاڑیاں ہم یہاں کیوں نہیں لائے؟ ایک تو اتنی اچھی گاڑیاں نہیں تھیں، نارمل گاڑیاں تھیں، کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ٹورانٹو سے مینیٹوبا جو ہے وہ 2000 سے زیادہ کلومیٹر ہے، اور جس جگہ پہ ہم رہتے تھے وہ 2800 کلومیٹر جگہ دور تھی، تو جس کی وجہ سے گاڑی لانا ایک تو مشکل تھا، کیونکہ ونٹر تھا، ونٹر میں یہاں بڑے بڑے جو ٹرک ہیں وہ پھنس جاتے ہیں کئی دفعہ، اور چھوٹی کار لے کر آپ نے لانگ ڈرائیو پہ جانا
یہ کبھی بھول بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اچھی اور ہیوی گاڑی نہ ہو، ایس یو وی گاڑی نہ ہو یا ٹرک نہ ہو، تو آپ کے لمبے روٹ پہ نہیں گزرنا جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی جب ایک پروونس سے دوسرے پروونسز میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو موسم کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ موسم اچھا ہے تو ہی جانا چاہیے، اگر موسم خراب ہے تو اس وقت نہیں جانا چاہیے۔ چاہے آپ کے بڑے ٹرک ہوں، چاہے ایس یو وی ہو، چاہے کار ہو، تو بڑا مشکل ہوتا ہے سفر کرنا۔ لیکن جو ہمارے بڑے ٹرک چلاتے ہیں یہاں پر لوگ، وہ تو چلتے رہتے ہیں پورا سال ہی۔ تو اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جب میں نے مینیٹوبا میں گاڑی بائی کی تو وہ گاڑی میں کیسے بائی کی۔ تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ایک سبسکرائب مار دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اور یہ ویڈیو میں صرف آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں، یہ سٹوری میں اسی لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو انفارمیشن ضرور ملے گی۔ تو جب میں سوان ریور میں چلا گیا، یہاں سے تقریباً 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو آف کورس گاڑی چاہیے تھی ہمیں، گاڑی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ونیپیگ مینیٹوبا کا سب سے بڑا سٹی ہے، تو جب سوان ریور سے آنا ہوتا ہے تو 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو آف کورس آپ کو گاڑی چاہیے۔ اور اتنی ٹھنڈ میں کینیڈا میں پیدل تو آپ چاہے 1 کلومیٹر بھی یا آدھا کلومیٹر بھی ہے تو آپ جاب پر نہیں جا سکتے سردیوں کے موسم میں۔ تو میں وہاں سے بس پہ آیا، بس چلتی ہے مینیٹوبا سوان ریور سے ونیپیگ تک، آج کل پتہ نہیں چل رہی ہے یا نہیں، لیکن اس وقت چلتی تھی اور 6 سال پہلے کی بات ہے، اور کچھ عرصہ پہلے بھی چل رہی تھیں، لیکن ابھی میں نے سنا ہے کہ گرے ہاؤنڈ جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو۔ تو جب میں یہاں پر ونیپیگ میں آیا تو مجھے گاڑی بائی کرنی تھی پہلے دن ہی، اور ایک ہی دن تھا میرے پاس اور مجھے گاڑی لے کر ہی جانا تھا۔ ظاہری بات ہے میں اپنا ذہن بنا کر آیا تھا کہ گاڑی مجھے لے کے جانی ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے اس وقت گاڑی 2014 کی بات ہے، 1 جنوری کے بعد کی بات ہے، 7 اور 8 جنوری تھا شاید، اور 6 جنوری تھا اس دن۔ اور میں ڈیلر شپ پہ گیا اور میں نے کہا مجھے گاڑی بائی کرنی ہے، کچھ گاڑیاں دکھائیں، تو انہوں نے پوچھا آپ کی کتنی رینج ہے۔ تو میں نے کہا میری رینج جو ہے وہ تقریباً $10,000 تک گاڑی لینی ہے میں نے۔ تو انہوں نے پھر 1-2 گاڑیاں دکھائیں، وہ تھوڑی ایکسپینسو تھی، مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گاڑی انہوں نے مجھے دکھائی، کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے، یہ 2014 کی بات میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس 2009 ہونڈا سیوک ہے جو کہ 4 سال پرانی ہے، وہ گاڑی ہے جی 13,000 کی۔ تو 13,000 کی ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا میں بائی کرنی ہے لیکن ایکسپینسو ہے، کہتے نہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اونلی فار یو ویل ریڈیوس دی پرائس ٹوڈے سم تھنگ اسپیشل گوئنگ آن۔ وہ ہمیشہ آپ کو یہی کہتے ہیں جب ان کے پاس گاڑی دینے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی وہ کہانیاں سناتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کو 12,000 کی گاڑی دے دیں گے، ٹھیک ہے، 12,000 کی گاڑی دے دیں گے۔ اب میں نے ابھی اتنی بات بھی نہیں کی، خود بخود ہی انہوں نے $1,000 نیچے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں لگا کہ یہ بندہ ابھی بھی سوچ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے گاڑی تھوڑی ایکسپینسو ہے، تو کہتے ہیں آپ کو 1,000 ہم اور ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، خود ہی کر دیا، کیونکہ گاڑی شاید تھی اتنی $10,000 کی ہوگی، جو مجھے وہ 13,000 کی پہلے بتا رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ پرائس خود ہی کم کری جا رہے تھے۔ یہ ان کے طریقے ہوتے ہیں، جتنے کی انہوں نے بیچنی ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ڈیلر شپ جو ہے وہ بہت ہائی پرائسز لگا دیتے ہیں، تو اب جب بھی جائیں تو پرائس نیچے کروانے کی کوشش کیا کریں۔ تو آف کورس میں ٹورانٹو سے آیا تھا تو مجھے مینیٹوبا میں گاڑیوں کا اتنا نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ پرائسز وغیرہ کیا چل رہی ہیں۔ آف کورس اوور آل کینیڈا میں تو پرائسز سیم ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی فرق ہے۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ ٹورانٹو میں گاڑیاں چیپ ہیں، کیونکہ وہاں روڈز پر سالٹ ڈالا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہاں پہ رسٹ وغیرہ جو ہے گاڑیوں کو لگ جاتی ہے، جبکہ مینیٹوبا میں یہاں پہ روڈز پہ سالٹ نہیں ڈالا جاتا، اور یہاں پہ گاڑیوں کو رسٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں لگتی، اور یہاں پہ گاڑیاں تھوڑی سی ایکسپینسو ہیں۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ اگر وہاں $7,000 کی گاڑی ہے تو وہی گاڑی یہاں پہ 8,000 کی ہوگی۔ تو پھر جب وہ 11,000 مجھے کہہ رہے تھے، اور پھر میں نے کہا چیک تو کروں گاڑی کی پرائس کیا ہے، تو پھر میں نے کجیجی کھولا ٹورانٹو کا kijiji.com، اور وہاں پہ میں نے 2009 ہونڈا سیوک جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیں، اور جب میں نے چیک کیا تو وہاں پہ $9,000 کی پرائسز میں آ رہی تھی یہ گاڑیاں، اور وہ مجھے 11,000 بتا رہے تھے۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے جو ہے وہ گاڑی آپ 9,000 میں دیں، کیونکہ اس کی پرائس جو ہے وہ ٹورانٹو میں تو 9,000 لگی ہوئی ہے، اور آپ مجھے ابھی 11,000 بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹورانٹو میں گاڑیاں چیپ ہوتی ہیں، وہی کہانی سنائی جو بھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سنائی ہے۔ وہاں پہ نمک ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے گاڑی کو رسٹ لگ جاتا ہے، تو وہاں پہ گاڑیاں تھوڑی سی چیپ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اسٹل ایکسپینسو، تو انہوں نے ڈیل کرتے اوپر نیچے کرتے ہوئے اچھا کہتے ہیں آپ ہمیں نا آفر دیں، اندر مینیجر کے پاس لے گئے۔ میں نے 9,000 کی پتہ نہیں دی کہ کتنے کی دی،
کہتے ہیں نہیں یہ بہت کم ہے، اس طرح یہ وہ ہے، اندر سے نا وہ پھر مینیجر لکھ کے دے دیتا تھا، جیسے پورا ایک فلمی سین وہ کریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ ڈیل دیتے ہیں، آفر دیتے ہیں، وہ اندر سے مینیجر کچھ اور آفر لکھ کے بھیجتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑی دیر، پھر آپ کو بڑھاتے ہیں، پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں مینیجر نے جو ہے وہ تھوڑا اس نے کیا ہے نیچے کر دیا، اب تمہیں اس پہ تو کبھی مان نہیں رہا، پلیز میرا وہ میڈ ہو رہا ہے، مینیجر مجھ پہ میڈ ہو رہا ہے. یہ ساری وہ فلمی ایک سین ماحول بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو لگے یہ بڑے لوگ جینون ہیں اور آپ کے ساتھ صحیح پیش آ رہے ہیں، لیکن سب ان کا ڈرامہ ہوتا ہے. اور تھوڑی دیر بعد ایک اور لڑکا آ گیا، انہی کا بندہ، کہتا ہے او ویئر از دیٹ ہونڈا سیوک، ٹھیک ہے، اس سے آ کے پوچھتا ہے جو مجھ سے ڈیل کر رہا تھا. تو وہ لڑکا جو مجھ سے ڈیل کر رہا ہے تو اس کو کہتا ہے او اٹس سولڈ مین، مجھے دیکھ کے کہتا ہے، پھر مجھے کہتا ہے ڈیڈ یو سی دیٹ ایوری بڈی آسکنگ اباؤٹ ہونڈا سیوک. میں نے کہا صحیح ہے. تو مجھے اندر دل میں ہنسی آئی کہ یہ کیا اب انہوں نے فلمی سین شروع کر دیا ہے، کوئی پتہ نہیں پوچھ بھی رہا تھا کہ نہیں پوچھ رہا تھا، لیکن میرے سامنے انہوں نے بڑا ایسے سین بناتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ گاڑی لے ہی لیں، اور تاکہ ان کی گاڑی آج ہی سیل ہو، اس لیے وہ اس طرح کے سین بناتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ گاڑی لینے جائیں تو محتاط رہیں. وہ آپ سے کہیں گے آج اسپیشل آفر چل رہی ہے. اب جہاں پہ بھی ڈیلرشپ میں جائیں گے نا، کسی ڈیلرشپ میں بھی جائیں گے، بڑے ڈیلرشپ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے آپ گاڑی آج اور کل ہماری ایک سیل چل رہی ہے، گاڑیوں پہ ہم جو ہے وہ 700 یا 1000 جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. اگر آپ 2 دن بعد آئیں گے تو اس گاڑی میں ڈیل ختم ہو جائے گی، اسی ویک کی ہے یا آج ہے یا کل ہے، اور اسپیشل آفر چل رہی ہے آپ کے لیے. اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں. وہ سب ایسے ہی ہوتی ہیں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اگر آپ کو گاڑی پسند آئی ہے تو ہی لینی ہے، ورنہ جو ہے وہ صرف اس طرح کی فلمیں جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کے بعد وہی جو فلم کبھی میں آفر دوں کبھی وہ اندر سے آئے، اس طرح پھر آ جا کے نا $10,000 میں وہ آپ کو مجھے گاڑی ملی وہ، ٹھیک ہے. تو میں نے 9,000 کی کہا تھا، لیکن انہوں نے وہ کر کے مجھے $10,000 میں مل گئی. لیکن اوورآل وہ گاڑی میں نے ابھی میرے پاس ہے تو اچھی گاڑی چلی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوا. لیکن بتانے کا مقصد صرف یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو گاڑیوں کی پرائسز زیادہ لگاتے ہیں جب آپ ڈیلرشپ میں جاتے ہیں. اب دیکھیں 10,000 کی مجھے گاڑی دی اور مجھے 13,000 کی انہوں نے لگائی ہوئی تھی وہ گاڑی، 3,000 نیچے ہوئے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب وہ گاڑی 10,000 ان کو 10,000 میں بیچ کے بھی پھر بھی پروفٹ کمایا ہوگا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم نے نقصان میں بیچی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کوئی بزنس مین اپنا نقصان نہیں کرتا، ڈیلرشپ والے بیوقوف نہیں ہوتے. یہی گاڑی جب اگر آپ کی پرائس اگر گاڑی کی ابھی 10,000 ہے نا، اور اگر آپ ڈیلرشپ کے پاس بیچنے جائیں گے نا تو وہ آپ کو $7,000 بتائے گا، کیونکہ جب انہوں نے گاڑیاں خریدنی ہوتی ہیں تو گاڑیوں کی پرائس بہت نیچے بتاتے ہیں، اور جب گاڑیاں بیچنی ہوتی ہیں تو گاڑیوں کو اوور پرائس بیچتے ہیں. تو پھر میں نے $10,000 میں گاڑی لی. اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر ہڈن فیسز بھی ہوتی ہیں. کئی دفعہ وہ آپ کو سروس فیس چارج کر دیتے ہیں $1,500-1,600، اور جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو آپ نے جب بھی کسی ڈیلرشپ کے پاس جانا ہے تو اسے یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ کوئی آپ ہڈن چارجز تو نہیں وہ آپ چارج کر رہے. اس کے بعد 10,000 کی آپ نے گاڑی لی، ٹھیک ہے. 10,000 کی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی گاڑی 10,000 میں ملی ہے، ٹھیک ہے. اس میں پلس ٹیکس لگے گا 12%. اس وقت 13% لگتا تھا لیکن اب 12% لگتا ہے، تو وہ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے. وہ تقریباً 10,000 پہ 1,000 سے اوپر جو ہے وہ $1,200 ٹیکس بھی. اور اگر آپ نے یہ گاڑی کیش پہ بائی کرتے ہیں پھر تو آپ کو یہ 11,200 کی پڑ گئی. لیکن اگر آپ فائنانس کرواتے ہیں تو اس پہ وہ انٹرسٹ لگاتے ہیں. یہاں پر کینیڈا میں یوزڈ گاڑیوں پہ 6.99 7.99، وہ بھی آپ اس میں بھی بڑی گیم ہے. میں آپ کو اس کے بعد ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا کہ جب آپ گاڑی بائی کرنے جائیں تو کس طرح کن چیزوں کا جو ہے وہ دھیان رکھیں. میں وہ ویڈیو بھی بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی صرف میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے اپنی گاڑی بائی کرنے کی، اور اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اور گاڑی بائی کی ہے اپنی وائف کی، اور اس کی سٹوری میں آپ کو سناؤں گا کہ وہ میں نے گاڑی کس طرح بائی کی، اور کن کن چیزوں کا خیال رکھا میں نے، اور لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ کیسا بیہیو کیا، اور کیا کیا جو فلمیں جو آپ کو پہلے سنائی ہیں کیا سین کرتے تھے
تو وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. یہ آج کی سٹوری کو فنش کرتے ہیں. اس سٹوری سے آپ کو کم از کم کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملی ہوگی. 2-3 اور میرے ذہن میں ویڈیو ہیں گاڑیوں کے ریلیٹڈ، کیونکہ میں نے ریسنٹلی گاڑی بائی کی ہے اپنی وائف کے لیے، تو وہ سٹوری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے بعد میں آپ کو گاڑی بائی کرنے کی ٹپس بھی بتاؤں گا کہ جب آپ گاڑی بائی کرنے جائیں تو آپ کن کن باتوں کا خیال رکھیں، اور اگر آپ نے گاڑی بائی کیسی کرنی ہے، گاڑی سیل کرنی کیسی کرنی ہے، اس طرح کی ویڈیو بھی میں انشاءاللہ بہت جلد بناؤں گا. تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم guys, this is Medias and me Abu Bakar. Our channel is NS Call